سب سے پہلے تو میں پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے صوبائی صدر داؤد شاہ اور ان کی ٹیم کا مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے بالخصوص بلوچستان کے ایشو پر وہ بھی اسلام آباد میں اے پی سی کا انعقاد کیا۔ کوئٹہ میں ہم تھے تو داؤد شاہ نے مجھ سے ذکر کیا کہ جی بلوچستان کے مسئلے پر ہمیں اے پی سی بلانی چاہیے۔ یہ ہم طے نہیں پائے کہ اے پی سی کو رکھے کہاں اور آئے گا بھی تو کس راستے سے آئے گا۔ نہ ٹرین کے راستے سے آ سکتا ہے کوئی، نہ بائی روڈ آ سکتا ہے۔ تین ہی سڑکیں ہمارے طرف آتی ہیں، ایک جوب کے راستے سے، ایک بولان کے راستے سے، دوسرا جو ہے کلات خوزار سے۔ تو پھر کہ جی اسلام آباد میں رکھیں۔ اسلام آباد میں پہلے ہم نے یہ سوچا کہ کسی ہوٹل میں رکھیں گے، پھر یہ آپس میں ڈسکس کیا کہ جس طرح عمران خان کا نام لیتے ہوئے اسمبلیوں میں یا میڈیا میں ممنوع ہے، بلوچستان کے ایشو پر بات کرنا بھی اسلام آباد میں تو ممنوع ہوگا۔ اور سب سے پہلے تو میں پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے صوبائی صدر داؤد شاہ اور ان کی ٹیم کا مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے بالخصوص بلوچستان کے ایشو پر وہ بھی اسلام آباد میں اے پی سی کا انعقاد کیا۔ کوئٹہ میں ہم تھے تو داؤد شاہ نے مجھ سے ذکر کیا کہ جی بلوچستان کے مسئلے پر ہمیں اے پی سی بلانی چاہیے۔ یہ ہم طے نہیں پائے کہ اے پی سی کو رکھے کہاں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو ہم بلوچستان میں رکھتے، لیکن پھر ہم نے یہ سوچا بلوچستان آئے گا کون اور آئے گا بھی تو کس راستے سے آئے گا۔ نہ ٹرین کے راستے سے آ سکتا ہے کوئی، نہ بائی روڈ آ سکتا ہے۔ تین ہی سڑکیں ہمارے طرف آتی ہیں، ایک جوب کے راستے سے، ایک بولان کے راستے سے، دوسرا جو ہے کلات خوزار سے۔ تو پھر کہ جی اسلام آباد میں رکھیں۔ اسلام آباد میں پہلے ہم نے یہ سوچا کہ کسی ہوٹل میں رکھیں گے، پھر یہ آپس میں ڈسکس کیا کہ جس طرح عمران خان کا نام لیتے ہوئے اسمبلیوں میں یا میڈیا میں ممنوع ہے، بلوچستان کے ایشو پر بات کرنا بھی اسلام آباد میں تو ممنوع ہوگا۔ پھر یہ طے ہوا جی اسلام آباد میں کریں گے اور کے پی ہاؤس میں ہی۔ تو میں ان کا مشکور ہوں، تمام سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے اکابرین جن کا تعلق بلوچستان سے بھی ہے اور ملک کے دوسرے حصوں سے بھی ہے۔ اتنی ساری باتیں ہو چکی ہیں بلوچستان کے مسئلے پہ، سیر حاصل دوستوں نے جو اس پر اپنا نقطۂ نگاہ پیش کیا، میرے خیال میں کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ میں اس پر اور بات کروں۔ اگر بات کروں گا تو کنٹروورشل ہو جائے گی اور یہ زیادتی ہوگی ان دوستوں سے، اگر بات نہ کروں تو میرے خیال میں پھر یہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ کچھ چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں بلوچستان کی، لیکن ابھی تک بلوچستان کے سیاسی، اقتصادی اور بلوچستان کے مجموعی حالات پر ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ دھند پڑی ہوئی ہے۔ وہ کسی موسم میں پنجاب اور اسلام آباد کے موٹر وے پہ دھند ہوتی ہے، جو لوگ سفر نہیں کر پاتے، بلوچستان میں اسی طرح کی ایک دھند ہے جو اسلام آباد میں شاید بیٹھے ہوئے میں نظر نہیں آتی، نہیں اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے دوستوں نے بالکل ایک اچھی ویڈیوز ہمیں دکھائی، اس میں بلوچستان کے، یہ اس کی ایک معمولی سی جھلک ہے۔ یہ صرف روڈ کی سطح پر جو ہے جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا یا وہ دکھائے گئے ہیں۔ اندرون خانہ شہروں میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان کے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں کیا ہو رہا ہے، گھروں میں کیا ہو رہا ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے دوستوں کو ذمہ داری دی تھی کہ اس طرح کی کانفرنس ہے تو کیونکہ مجھے اپڈیٹ کریں کہ مسنگ پرسنس کی تعداد کیا ہوگی۔ ہے آپ یقین نہیں کریں، مسنگ پرسن کی وہ تعداد میں انگلیوں پہ نہیں گن سکا، مجھے مجبوراً کیلکولیٹر استعمال کرنا پڑا۔ اور جب
اور یہ حالات اچانک رونما نہیں ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بھیانک تاریخ ہے. کوئی اس کو 70 سے شروع کرتا ہے، کوئی اس کو 60 کی دہائی سے شروع کرتا ہے، کوئی اس کو 1948 سے شروع کرتا ہے، لیکن ہے یہ حقیقت. اگر 1948 سے آپ شروع کریں ان معاملات کو، بلوچستان کے معاملات کو، یہاں پہ تو کئی حکومتیں آ چکی ہیں، جمہوری حکومتیں آئی ہیں، ڈکٹیٹرشپ آئی ہیں. کوئی ایسی بڑی جماعت نہ رہی ہو جس نے وفاق میں بلوچستان میں حکمرانی نہیں کی ہو. ایوب خان تو چلو ڈکٹیٹر تھا، یحییٰ خان ڈکٹیٹر تھا، مشرف ڈکٹیٹر تھا، ضیاء الحق ڈکٹیٹر تھا، اور کئی ایسے ڈکٹیٹر آئے. لیکن جب پولیٹیکل پارٹیاں جب حکمرانی میں آئی ہیں، حکومت انہوں نے کی ہے، ان کے دور حکومت میں پھر بلوچستان کا ایشو کیوں حل نہیں ہوا؟ بلوچستان کے مسئلے پر کیوں توجہ نہیں دی گئی؟ بلوچستان کو کیوں ہمیشہ یتیم خانہ رکھا گیا؟ کیونکہ بلوچستان کی اہمیت اور حیثیت کی اگر پہچان ہے تو اس کے وسائل ہیں، اس کا ساحل ہے، اس کی معدنیات ہیں. ضرورت وقت اگر چند ووٹوں کی ضرورت ہے تو پھر بھی بلوچستان یاد آ جاتا ہے. وہ نوجوان جو سیاست کرتے تھے، وہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب تھی، یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے ہاتھوں سے قلم اور کتاب چھین کر بندوق اور بارود کیوں تھما دیا گیا اور کس نے تھما دیا؟ کسی نے اس کی نشاندہی کی؟ یا آج جنہوں نے پہاڑوں کا رخ کیا ہے، میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ جی دہشت گردی کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس دہشت گردی کو پالنے والے یا اس کو بنانے والے کون ہیں؟ کیا کسی نے ریاستی دہشت گردی کا ذکر کیا؟ بندوق تو ایک ہوتی ہے نا، چاہے کسی انڈیویجل کے ہاتھ میں ہو، اس کے ہاتھوں کسی معصوم کا قتل ہو، یا کسی ریاست کے ادارے کے ہاتھ ہو، اس کے ہاتھوں سے کسی معصوم بے گناہ کا قتل ہو، تو کیا وہ دہشت گردی کے زمرے نہیں آتا؟ آپ یہ بھی دیکھیں، کاش کہ آج وہ بھی سلائیڈ چلاتے کہ بی ایل اے کے لوگ جب شہروں میں آتے ہیں، بلوچستان کے لوگ ان کا ماتھا کیوں چومتے ہیں، ان کو گلے کیوں لگاتے ہیں؟ اگر نفرت ہوتی تو ان کا استقبال پتھروں سے کیا جاتا، لیکن اس کے برعکس آپ کے سیکورٹی فورسز آتے ہیں، لوگ گھروں میں چھپ جاتے ہیں. ایک سینٹ کے ممبر ہیں جس کا تعلق حکومت سے ہے، اس نے اپنی سینٹ کی تقریر میں کہا جی 1 لاکھ کے قریب جو ہے نوجوان پہاڑوں پہ گئے. پتہ نہیں اس کا فگر کیسا ہے، لیکن اس جملے پر اس کو غیر ملکی قرار دیا گیا کہ یہ تو غیر ملکی ہے، سینٹ میں آیا کیسے؟ وہ بھائی ہم نہیں لائے سینٹ میں اس کا بیٹا کوئٹہ سے منتخب ہوتا ہے، خود چاغی کا ہے. ہم نے اس وقت کہا کہ جی یہ کوئٹے کا نمائندہ نہیں، کیسے کوئٹے سے جیت سکتا ہے؟ لیکن ہماری اس بات پر ان کو یقین نہیں ہے. جب اس نے یہ بات کی کہ جی بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ بلوچستان کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، تو اس کو غیر ملکی قرار دیا گیا. غیر ملکی، غدار، یہ تو پرنٹنگ مشین معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں. اب اس کے علاوہ ایسے موٹے موٹے الفاظ وہ بناتے ہیں، ہمارے سمجھ میں نہیں آتے. فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الپتانی فسادات، وہ کیا خارج، پتہ نہیں کیا کیا. وہ بھائی یہ سب آئے کہاں سے ہیں؟ وہ فتنۃ الشیطان تو پہلے ڈھونڈو. وہ فتنۃ الشیطان جو ہے جس کی کوکھ سے انہوں نے جنم دیا ہے، جس کی زیادتیوں سے انہوں نے جنم دیا ہے، جس کی ظلم و زیادتیوں نے، جس کی ناانصافیوں نے یہ جنم دیا ہے.
اس کو تو ڈھونڈو. اس کو تو کوئی نہیں ڈھونڈتا, صرف الزامات لگا دیے جاتے ہیں. اور اس کی ہم نے کئی عرصے اس کی نشاندہی کرتے رہے کہ خدا را اسی پارلیمنٹ میں اسد کیسر صاحب موجود ہوتے تھے, باقی دوست پروونشل اسمبلی میں, کہ جی بلوچستان کے مسئلے کو آپ لوگ سیریس لیں. نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے, اور آج نوبت یہ آئی کہ کوئی ایسا ضلع نہیں بچا بلوچستان کا. ابھی ہم نیوز بار بار آ رہی ہے کہ جی خزار میں اٹیک ہو گیا ہے, کسی کے گھر پہ, قبائلی رہنما کے گھر پہ اٹیک ہو گیا ہے, یا زیارت میں جو ہے, پہلے تو کہتے تھے جی بلوچ علاقے متاثر ہیں, اور را کا ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے. پہلے تو بلوچوں کو, پشتونوں کو کہا جاتا تھا. اب ماشاءاللہ کشمیر بھی میرے خیال میں ہندوستان کا ایجنٹ تو تقریباً 90% تو ہو گیا ہے. صرف سرٹیفکیٹ اور الزامات سے آپ کیا بلوچستان کو یا پاکستان کے مسئلوں کو حل کریں گے؟ ہنا کا واقعہ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, آج دن تو کسی کو پتہ نہیں. سیر و تفریح کے لیے لوگ نہ کہ صرف بلوچستان سے بلکہ ملک, کراچی سے, پنجاب سے لوگ جو ہے ہنا ہڑک کے جو کوئٹے کا جو سمبل تھا وہ ہنا لیک تھا, ہڑک کے کاریزات تھے. وہ کاریزات جہاں سے ہم بچپن میں جاتے تھے, وہ نالیوں میں جو ٹھنڈا پانی بہتا تھا, آج ان نالیوں میں جو ہے پشتونوں کا خون بہ رہا ہے. زیارت کی پرفضا ماحول میں دنیا جہان کے سیاح آتے تھے. آج وہی سنوبر کے جو درختوں کے نیچے جو ہے اسی زیارت کی باسیوں کی جو ہے لاشیں دفن کی گئی. کون اس کا ذمہ دار؟ بلوچستان کی پہلی منتخب حکومت, نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت جو بنی تھی, 9 ماہ کی حکومت, اس حکومت کو ایک پولیٹیکل پارٹی جو جمہوریت کا لبادہ اوڑے ہوئے تمام تر عمر اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتی ہے, اس کے بانی نے 9 ماہ میں وہ حکومت ختم کیوں کی؟ ایک الزام تھا کہ لسبیلا اور خزار کے درمیان جو ہے ٹیلی فون کے وائر کاٹ دیے گئے. وہ پہلا الزام تھا, اور پھر اس کے بعد عراقی ہتھیار بھی آ گئے. اچھا وہ اس وقت یہ چاغی کا ایٹمی دھماکہ نہ ہوا تو ایٹم بم بھی ان پر ڈال دیتے. اس ایک الزام پر جو ہے نا, اور وہ کرایا خود اپنا تھا ان کا, ان کے اپنے پروکسی تھے. آج بھی بلوچستان میں ان کے اپنے پروکسیز پھیلا دیے گئے ہیں. فتنۃ الہندوستان تو آپ کو کہتے ہیں, جو ڈیتھ اسکواڈ ہے ان کی نشاندہی کبھی کسی اسمبلی میں آپ نے سنی؟ کسی وزیر کے زبان سے آپ نے ڈیتھ اسکواڈ کا نام سنا ہے؟ جو بلوچستان کے ہر شہر میں پھیلے ہوئے ہیں, جن کو فری ٹو کل جو ہے لائسنس دیا گیا ہے, جن کو باقاعدہ سرکاری اسلحہ دیا جاتا ہے, بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں ان کو الاؤڈ ہیں. پاکستان کا جھنڈا لگا کر وہ چاہے اس میں کسی کی لاش رکھیں, چاہے کوئی ڈرگز رکھیں, چاہے کسی قسم کا ہتھیار رکھیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی اطلاع ملی کہ جو زیارت میں پہلے کچھ لے گئے تھے, 19 لوگوں کی دوسروں کی لاشیں آ گئی ہیں. 42 ہو گئے جی 42 ہو گئے ٹوٹل. 42 ادھر سے. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب دکھاتے کہ بالکل امن امان ہے, میں اکیلے بغیر بم پروف گاڑی کی جو ہے وہاں پہ جا رہا ہوں. زری کا میں آپ کو واقعہ سناؤں. زری گزشتہ تقریباً 9 مہینے سے وہاں پہ کرفیو ہے. ڈسٹرکٹ خزار کی ایک تحصیل ہے جہاں سے میں منتخب ہو کے آیا تھا زاری سے. وہاں پہ ہمارے پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں سردار نصیر موسیانی. قبائلی علاقہ ہے. زری قبائل میں سب سے قبیلہ جو ہے موسیانی قبیلہ ہے. بلبل اس کا گاؤں ہے. اس کے نزدیک ان کا سیکورٹی فورسز کا کوئی کنوائے جا رہا تھا, اس پر اٹیک ہوتا ہے. وہ بھاگتے ہوئے تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ کبھی بھاگے نہیں ہیں. وہ چہل قدمی کرتے ہوئے سردار نصیر کے گھر کے سامنے آتے ہیں, آواز دیتے ہیں, وہ باہر نکلتا ہے. 70 پلس اس کی ایج ہے.
ریسنٹلی ہی از گون تھرو اے بائی پاس، ہارٹ بائی پاس جس کا ہوا ہے، ایک پاؤں اس کا فریکچر ہے، وہ گھر سے اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو میجر صاحب کہتے ہیں، غلیظ الفاظ میں اس کو برا بلا کہتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ یہی دہشت گرد ہے، اور سپاہی جو کود پڑتے ہیں اس پہ گلے سے پکڑ کے اس کو گھسیٹتے ہوئے اس بزرگ کو اس کے سر پہ کنداق مارتے ہیں، بٹ مارتے ہیں۔ کوئی غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا خاموش تو نہیں بیٹھا ہوگا، کوئی بھی ہو، میں نہیں کہتا کوئی بلوچ ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے پشتون ہو، چاہے پنجابی ہو، سرائکی ہو، کشمیری ہو، کیا آپ میں سے کوئی یہ برداشت کرے گا کہ آپ کے والد بزرگ آپ کے سامنے اس کو بے عزتی کی جائے، اس کو تشدد کا نشانہ بنائے؟ وہ بیٹا جذباتی ہوتا ہے تو میجر کے گریبان میں پکڑتا ہے، فائر کرتے ہیں، باپ کے سامنے بیٹے کو شہید کرتے ہیں، اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالتے ہیں، اس کے ضعیف والد کو جو ہے گاڑی میں ڈالتے ہیں، اس کے دو دوسرے بھائی وہ اور لے جا کے اسکول میں ان کو بند کرتے ہیں۔